أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللیل وهم یسجدون۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیت پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، بقیہ کا حال تو انتہائی بدتر ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں کہ جو دین عیسوی پر تھے۔ پھر حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی ہے۔ اس سے نماز عشاء و تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سجدہ بہت افضل ہے، سجدے کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز اور تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے دن میں نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادت و تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسین بن علی قرابیسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 1/3 رات تک نماز پڑھتے اور 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت ملنے کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں نجات کی دعا کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نماز پڑھتا روزے رکھتا ہو، لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کر روتے اور دعا کرتے رہتے، یہاں تک کہ نیند آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر غالب آ جاتی اور رات میں پھر جب بیدار ہوتے تو اسی طرح کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔